السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان مبارک۔ اور 2 دن سے آپ نے دیکھا کہ میڈیا نے جو ہے نا وہ طوفان مچایا ہوا ہے کہ ہاں جی طارق جمیل نے ہمیں کہا ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ نہ تو طارق جمیل نے پہلی دفعہ یہ بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے، اور نہ طارق جمیل پہلا بندہ ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے۔ تو پھر اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ مطلب اس دفعہ پہ اتنا مسئلہ کیوں ہے؟ ہمیشہ تو لوگ کہتے آ رہے ہیں جی میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا 2 نمبر ہے، اس پہ 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، اس پہ لوگ لفافے ہیں، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن کل کی بات پہ اتنا زیادہ طوفان کیوں ہے؟ اس کی صرف ایک ریزن ہے، وہ ہے عمران خان۔ وہ لوگ جن کو عمران خان سے تکلیف تھی وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو تھے وہاں پہ جا کے، لیکن ان کو پورے اس ٹیلی تھون میں، وہ جو کلیکشن کرنے کے لیے میڈیا نے ارینج کیا تھا ٹیلی تھون، اس میں پورے ٹیلی تھون میں کوئی بات نہیں ملی سوائے طارق جمیل کی دعا کے۔ تو انہوں نے کسی نہ کسی بات کو تو پتنگڑ بنانا تھا اس کا، تاکہ وہ جو چیز ہوئی ہے ایک اچھی چیز ہوئی ہے، ایک لوگوں نے پیسے دیے ہیں، کلیکشن ہوئی ہے پیسوں کی، چاہے جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، تو انہوں نے اس کو ایشو بنانا تھا۔ وہ بات کہیں سائڈ پہ رہ گئی، صرف طارق جمیل اور اس کی دعا، اور دعا میں بھی جو میڈیا کو جھوٹ کہا ہے اس کی جو ہے نا وہ ایشو بنا کے پورے 2 دن ہو گئے ہیں میڈیا پہ کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ طارق جمیل صاحب معافی مانگے، اور انہوں نے معافی مانگ لی۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو ان کی اگزامپل دیتے کہ ہاں جی حامد میر صاحب کو بتاتے کہ حامد میر صاحب آپ نے ابھی 1 ہفتہ پہلے ایک کالم لکھا تھا جنگ میں کہ جی وہ جو تھی رپورٹ، انکوائری رپورٹ جو تھی اس کی شوگر کیس کی، آٹا چینی رپورٹ جو تھی وہ لیک ہوئی تھی، وہ مالک کے پروگرام میں ڈائریکٹلی لیک ہو کے آئی تھی۔ اس نے پورا حامد میر نے اس پہ کالم لکھا۔ اس کے بعد جب وہ رپورٹ پبلک ہو گئی، اس نے کہا جی وہ تو اگر نہ پبلک ہوتی تو میڈیا نے کر دینی تھی۔ بعد میں اسی مالک نے اس کو بلایا اپنے پروگرام میں اور کہا جی حامد میر صاحب آپ یہ کیا کالم لکھ رہے ہیں، وہ رپورٹ تو مجھے ڈائریکٹلی حکومتی ترجمان نے دی تھی۔ تو اس کے بعد کہتا ہاں جی مجھے بھی 2 گھنٹے بعد مل گئی تھی۔ تو یہی بندہ کل ٹویٹیں کر رہا ہے اور کل کہہ رہا ہے کہ جی میڈیا سمیت جو ہے نا ہم سب سے اس نے معافی مانگ لیا طارق جمیل صاحب نے۔ تو بہرحال ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی اس نے جنرلی کہا، اس نے ایک روٹین میں تھا، ایک فلو میں تھا تو اس نے کہہ دیا۔ لیکن جو لوگ بیچ میں جن کے جو ہے نا وہ داڑھی میں تنکا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کہا ہے۔ پٹواری بھی اڑے ہوئے ہیں اور میڈیا بھی اڑا ہوا ہے۔ میڈیا میں سے بھی کچھ لوگ جو باقاعدہ اڑے ہوئے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمیں کہا ہے، یہ ہمیں کہا۔ تو بھائی ٹھیک ہے، کہا تو تمہیں ہی ایکچولی۔ تو بہرحال یہ حالات ہیں ان سب کے۔ اور دوسرا ایک انہوں نے بات کی ہے جی کہ عمران خان کو جو ہے وہ جڑا ہوا چمن ملا ہے، وہ بھی ایک فلو میں کہی ہے۔ وہ پہلے بھی اس طرح کی میرے خیال دعائیں وغیرہ جب کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو اب جنہوں نے چمن اجاڑ کے دیا تھا ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ جنہیں یہ بھی ہمیں کہا ہے، مطلب خود بخود جو ہے نا ایسے ہی ساری کی ساری باتیں نا اپنی طرف لے کے آئی جا رہے ہیں کہ ہاں جی نہیں ہمیں کہا ہے۔ اس مسئلہ صرف یہ ہے کہ عمران خان، ایک مسئلہ ہے صرف، اگر عمران خان کے ہوتے ہوئے نہ باتیں کی ہوتی تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی تھی، لیکن عمران خان کے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کیوں کی ہیں، بس اس سے یہ مسئلہ ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کو جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ بیٹھنا مہنگا پڑ گیا ہے۔ بہرحال ان کی عزت میں نہ پہلے کوئی کمی آنی تھی نہ اب آنی ہے، بلکہ ان کی عزت اور بڑھے گی۔ اور یہ جو باقی لفافی ہیں میڈیا ہیں ان کو عوام بتا ہی رہی ہے کہ ان کی کیا اوقات ہے، اور باقی جو پٹواری حضرات ہیں وہ مہربانی کریں اس کو پرسنل نہ لیں۔ یہ ایک اس نے جنرل بات کی تھی، اس میں عمران خان جو ہے وہ اس کو تو اجڑا ہوا چمن نہیں ملا ہے، اب وہ آگے کیا دے کے جاتا ہے جب کوئی اور آئے گا اس کی جگہ پہ تو وہ دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ طارق جمیل صاحب تو نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے، مشرف کے ساتھ بھی بیٹھ کے دعائیں کرتے تھے، شاید عمران خان کے بعد اگر کوئی اور آئے تو اس کے ساتھ بھی بیٹھیں گے۔ تو یہ کوئی جو ہے نا وہ پرسنل لینے والی چیز نہیں ہے۔ اور باقی جو لفافی ہیں اور جو باقی صحافی ہیں جن کو تکلیف ہوئی ہے اس بات سے، ان کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ اپنا خیال رکھیں، اپنے جو ہے نا وہ روزے رکھیں اور انجوائے کریں۔ السلام علیکم۔